السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 5 جمادی الثانی۔ نمبر 1، روم کے بادشاہ ہرقتل کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روم کے بادشاہ ہرقتل کے نام دعوتی خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ ہرقتل کے نام ہے، جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اس پر سلامتی ہو، میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو تم رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائے، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو گے ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ شاہ ہرقتل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ادب و احترام کے ساتھ سونے کے قلم دان میں رکھا اور ابو سفیان کی زبانی حالت سن کر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں پانی کا ذخیرہ۔ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں، نہروں کی شکل میں پانی بہتا ہے۔ اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر ندیوں، نالوں اور نہروں میں جا کر زمین وغیرہ کو سیراب کرتا ہے۔ اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جس میں پانی اسٹاک ہو رہتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انتظام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: زمین میں ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں صلح رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فائدہ، رشتے ناطے اور تعلق کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں جمعے کے لیے خاص لباس پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہنتے تھے، پھر جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شہید کون کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 لوگ شہید ہیں: طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، اور راہ خدا میں قتل ہونے والا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شرابی نوشی کی، اللہ تعالیٰ 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کا پیپ پلائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امید باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کر دے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امید کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سمجھے علم عطا فرمائے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان
کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تمہارے دین پر مضبوط جمع رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا حجامت پچنا لگانا ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے، نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کر دیتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز اور غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔